موت سے پہلے انفاق کی ہدایت۔ قرآن ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ مال ہے تو اسے خرچ کرو اور اسے ذخیرہ آخرت بناؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے روز مال و دولت، تجارت اور کاروبار، رشتے اور تعلقات اور درخواست اور سفارش کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا وہی کام آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ البقرہ 254۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں کوتاہی اور غفلت سخت ذلت و رسوائی اور عذاب کا باعث ہوگی۔ اس وقت انسان خرچ کرنا چاہے گا لیکن اس کا موقع نہ ہوگا، وقت نکل چکا ہوگا اور آدمی کفِ افسوس ملتا رہ جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ المنافقون 10 اور 11۔ بخل کی مذمت۔ دنیا میں عزت و ذلت کا معیار مال ہے۔ دولت سے یہاں انسان کا وقار بلند ہوتا ہے، وہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو یا اس کا باغی اور سرکش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس عزت و ذلت سے بے خبر ہے جس کا فیصلہ کل قیامت کے روز ہونے والا ہے، جبکہ وہ سب لوگ ذلیل و خوار ہوں گے جو دولت دنیا پا کر اللہ کو بھول گئے۔ وہاں وہ سرمایہ کام نہیں آئے گا جو جمع کیا گیا، بلکہ وہ دولت کام آئے گی جو اللہ کی راہ میں لٹا دی گئی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ الہمزہ 1 سے 9۔ انفاق جتنی بڑی خوبی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس کے برخلاف بخل اور کنجوسی ایک مذموم صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن و حدیث میں جس طرح انفاق کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے اجر و ثواب کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح بخل کی شدید مذمت اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ دولت ہوتی ہے اس لیے ہے کہ جب اور جہاں ضرورت پڑے خرچ کی جائے۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی استطاعت کے باوجود جس وقت خرچ کرنا چاہے خرچ نہ کرے، یا خرچ کرے تو حسب ضرورت خرچ نہ کرے۔ بخل ایک ایسی خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے سماجی اور معاشرتی تعلقات میں بگاڑ آ جاتا ہے اور قریب ترین افراد کے درمیان بھی دشمنی اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اخوت و محبت اور ہمدردی کی فضا اسی معاشرے میں ہوگی اور اسی میں باہم تعلقات خوشگوار ہوں گے جس کے افراد بڑے دل والے اور وقت ضرورت کھل کر خرچ کرنے والے ہوں۔ بخل کے ساتھ آدمی اس کی تعلیم و تلقین بھی کرنے لگے تو اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسے اخلاقی پستی کی آخری حد کہا جا سکتا ہے۔ یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو خود بخل کے مرض میں مبتلا ہیں اور دوسروں میں یہ بیماری پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برملا بخل اور کنجوسی کی تبلیغ اور تلقین کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ بدی کی علانیہ تبلیغ ہو، بلکہ ان کا پورا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر کسی کے اندر انفاق، خدمت اور تعاون کا جذبہ نہیں ابھرتا۔ کسی کے اندر یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو اسے ابھارنے اور تقویت دینے کی جگہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کبھی ذاتی ضرورتوں اور کاروباری تقاضوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، کبھی مستقبل کے خطرات سامنے لائے جاتے ہیں، کبھی طلب کرنے والوں کی نااہلی کا اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ آدمی حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہی سمجھتا ہے کہ نااہلوں پر اپنا روپیہ پیسہ ضائع کرنے کی جگہ اسے اپنے مفاد ہی کے لیے استعمال کیا جائے۔ بات کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہے اور شیخی بگاڑتا ہے۔ اس کے لیے مختال اور فخور کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ ہم معنی الفاظ ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ مختال وہ ہے جس کے حرکت و عمل سے تکبر اور نخوت طبقتا ہو۔ فخور اس شخص کو کہا جائے گا جو خود ستائی کرے اور ایک ڈینگ مارے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور قول و عمل سے بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہیں پھرتے ہیں۔
کل قیامت کے روز ان کی ساری شیخی ختم ہو جائے گی اور انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ چھوٹے بن کر رہیں گے۔ سورہ حدید میں مضمون ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحمید۔ الحدید 23-24۔ حقیقت یہ ہے کہ تکبر انسان کو اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت دونوں ہی سے باز رکھتا ہے، حالانکہ انہی دونوں اوصاف کی وجہ سے انسان کی انسانیت قائم ہے، ورنہ اس کا مقام جانور سے بھی پستر ہو جاتا ہے۔ بخل کا انجام۔ انسان سانپ کی طرح مال کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ایک مضبوط سہارا سمجھتا ہے، ایسا سہارا جو مشکل میں اس کے کام آئے گا، حالانکہ قیامت کے روز جب کہ سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہوگی، اس کا اندوختہ کچھ بھی اس کے لیے مفید نہ ثابت ہوگا، بلکہ یہ محفوظ سرمایہ اس کے حق میں عذاب بن جائے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ توبہ 34-35۔ اس آیت کی تشریح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہے اور اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، قیامت کے روز اس کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی، ان کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے ان کے بازوؤں کو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہونے لگیں گی تو وہ جہنم میں پھر گرم کی جائیں گی اور داغ دی جائیں گی۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بخل ایک انتہائی غلط، غیر شریفانہ اور غیر اخلاقی رویہ ہے، لیکن بخیل اسے زیر کی اور دانائی اور اپنے حق میں بہتر اور خوش آئند تصور کرتا ہے۔ کل قیامت کے روز اس کا سارا اندوختہ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اسے اتار پھینکنے اور اس سے نجات پانے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ قرآن مجید نے اس انجام بد سے ان الفاظ میں آگاہ کیا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس کی تشریح بخاری کی ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کسی کو مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک ایسے گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی جس کے سر پر 2 سیاہ دھبے یا نشان ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں اس کے سخت زہریلے ہونے کی علامت ہیں۔ وہ قیامت کے روز اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اسے اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اوپر کی آیت تلاوت فرمائی۔ بخل نفاق کی علامت۔ جس طرح نماز سے غفلت اور بے توجہی نفاق کی علامت ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور نفاق فی سبیل اللہ سے جی چرانا بھی نفاق کی خاص پہچان ہے۔ چنانچہ منافقین کا ایک کردار یہ بیان ہوا ہے کہ وہ خوش دلی اور انبساط قلب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مروت میں یا معاشرے کے دباؤ کے تحت کبھی کچھ دینا بھی پڑتا ہے تو انہیں سخت انقباض اور ناگواری ہوتی ہے، جیسے کوئی تاوان ادا کر رہے ہوں یا اللہ اور اس کے رسول پر احسان کر رہے ہوں۔ البتہ دعویٰ یہی ہوگا کہ وہ خوش دلی سے اور خدمت دین کے جذبے سے خرچ کر رہے ہیں۔ ان سے صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو تمہارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ہمدردیاں اہل کفر کے ساتھ ہیں، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اور ان کے اس کردار اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی ناگواری کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے، قُلْ انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اس کے بعد سخت الفاظ میں ان پر غیظ و غضب کا اظہار ہوا ہے، ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ منافقین کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، ہمارے زمین اور جائیداد اور ہمارے پیسے کی وجہ سے یہاں جمے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنا دست تعاون کھینچ لیں تو ان کے قدم اکھڑ جائیں اور وہ بھاگ کھڑے ہوں۔ یہ نادان اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ دولت کے خزانے ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
وہ اپنے رسول اور اہل ایمان کی مدد ہزار طریقوں سے کر سکتا ہے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون۔ المنافقون، منافق یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دھن، دولت اور مال و زر کا محتاج نہیں ہے، وہ بڑا غنی اور بے نیاز ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، ہاتھ روک کر بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کر کے کسی دوسرے کا نہیں اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے جذبہ ایمان اور اپنے اعلیٰ کردار کو مجروح کرتا ہے، دین سے اپنے تعلق اور وابستگی کو کمزور کرتا ہے اور آخرت کے اجر عظیم سے محروم ہوتا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی قوم اس آواز پر لبیک نہ کہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے اور دین کے مطالبات پورے کرنے سے گریز کرے اور اسے اس کی سربلندی کی فکر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے نیاز ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے دین کی خدمت اور سربلندی کے لیے کسی دوسرے قوم کو کھڑا کر دے گا، وہ اس کے عالم کو لے کر آگے بڑھے گی اور اس کے ہاتھوں میں دین غالب ہوگا۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ ومنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم فقراء وإن تتولوا استبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ سورہ محمد 38۔ تنگدستی اور خوشحالی میں کردار کا تضاد۔ بعض اوقات آدمی اپنی غربت اور ناداری کا عذر کرتا ہے اور زبان سے اس جذبے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت دے تو اس سے وہ اس کی راہ میں صرف کرے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کا عہد و پیمان بھی کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز کر امتحان لیتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ دولت پاتے ہی اس کی نیت بدل جاتی ہے، انفاق کے لیے ہاتھ نہیں بڑھتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد و پیمان بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ عہد شکنی اسے نفاق کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهَ مَا وَعْدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ بخل اور خست نفس سے سینے کا پاک ہونا اور کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ باعث خیر و فلاح اور کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید تقوی، پرہیزگاری اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ التغابن 16۔ کامیابی ان خوشبخت انسانوں کے انتظار میں ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ افسوس ہے ان بد نصیبوں پر جو مال کی محبت میں کامیابی کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیں۔ قرآن مجید نے منافقین کے ذکر میں کہا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيًّا۔ النساء 39۔ انفاق فی سبیل اللہ ایمان کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں مال کی محبت کی جگہ اور اس کے رسول کی محبت جاگزی ہے، اور دنیا کی راحت و آسائش کی جگہ آخرت کی فلاح آدمی کے پیش نظر ہے۔ وسعت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے ایمان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، جو آدمی کو نفاق تک لے جاتی ہے۔ نفاق انسان کو روز قیامت اللہ تعالیٰ کی توجہ اور عنایت سے محروم کر سکتا ہے۔